نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ المدۃ القائلون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على رسول المسدد محمود الأحمد أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مومنین کرام، بزرگان دین، آزاداران مظلومین کربلا، بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو کہ اللہ رب العزت آپ تماموں کا یہاں آنا، بیٹھنا، گفتگو سننا، وقت کا امام اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. عزاداری سید الشہداء کی ایام ہے. آپ اور ہم مسلسل مجالس میں شریک بھی ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سید الشہداء کی اس علمی دسترخوان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. عزیزو، قرآن مجید کی ایک مشہور معروف سورہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت قسم کھا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان خسارے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ کا فرمان ہے کہ بدہ کی مجھے عصر کے زمانے کی قسم ہے کہ یہ انسان خسارے میں ہے. قرآن مجید کی یہ آیت آپ پڑھتے بھی ہیں، بچوں کو یاد بھی ہوگی، آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، مختلف امور پر مختلف مقامات پر اس آیت کی آپ تلاوت کرتے آتے ہیں. لیکن عزیزو، قرآن مجید جو ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت اور قانون کی جو کتاب ہے، اس کے متعلق دو جملے اور اس آیت کے متعلق تھوڑی ضمت آپ کو دے کر آپ کی ضمت تمام کروں گا. آپ مل کر بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے اس راستے کی طرف جو اقوم ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو اقوم ہے، یعنی سیدھا ہے. یہ راستہ ٹریڑا نہیں ہے، یہ راستہ گمراہی والا نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ وہ راستہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے سیدھا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ راستہ سیدھا ہے. یہ قرآن مجید اس سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، اور یہی قرآن مجید انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے. یہ قرآن مجید ایک نورانی پیغام انسان کے قلب پر اتارتا ہے، اس قلب کو روشن کرتا ہے قرآن مجید اپنی نورانیت کے ذریعے. یہ قرآن مجید مومنین کے لیے
شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور یہ وہ قرآن مجید ہے جس کی شفا کے بعد کوئی بندہ مریض نہیں ہوتا، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی ہدایت کے بعد کوئی بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ کتاب ہے عزیزو، یہ وہ کتاب ہے جس سے پہلے، یعنی اس قرآن سے پہلے کوئی غنی نہیں ہوتا، اس کے بعد کوئی فقیر نہیں رہتا۔ یہ قرآن مجید ایسی پاکیزہ، ایک ہی مطہر کتاب ہے۔ اچھا، اس قرآن مجید کے حوالے سے اللہ کہہ رہا ہے پہلی سورہ کے اندر کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کا شک اور شبہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی بھی دینی کتاب ہو، دنیاوی کتاب ہو، پڑھتے ہیں، جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے لکھنے والا اس مقدمے میں اپنی بے بسی کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں، ان کے اندر جو آیات ہیں، احادیث ہیں، میں نے ان کو پڑھا ہے، پروف کیا ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے مجھ سے غلطی کا امکان ہے، اگر کوئی غلطی نظر آ جائے تو پڑھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ مجھے بتائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں ازالہ کیا جا سکے۔ یہ جو بھی بڑا مفکر ہو، مدبر ہو، دانشور ہو، عالم ہو، فاضل ہو، جو بھی ہوگا، جب بھی کوئی کتاب لکھے گا اس کے اندر اس طرح کے جملوں کا اظہار ضرور کرتا ہے کہ بھائی پڑھنے والے سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ کیا جائے۔ لیکن یہ کتاب جب عام بندہ لکھتا ہے، رائٹر ہوتا ہے، وہ اپنی بے بسی کا اعلان کرتا ہے، اور جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی آتا ہے تو پتہ نہیں ہے کہ کتنا فاضل ہے جس نے یہ لکھی ہے، ترجمہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا، متن کو صحیح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا۔ یہ تمام خیالات پڑھنے والے کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن عزیزو یہ جو قرآن مجید ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے مجھے زمانہ عصر کی قسم ہے یہ انسان خسارے میں ہے، اس کے نازل کرنے والا خدا پہلے پیج کی پہلی سورت کی پہلی آیت میں کہتا ہے خبردار عام کتاب میں شک کر سکتے ہو لیکن قرآن کے اندر لا ریب فیہ شک کرنا باعث کفر بنے گا۔ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہ کرے۔ بھائی کیوں نہ شک کرے؟ کہتے ہیں کہ جب عام کتاب میں آپ شک کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، آپ کو اس کے علمی صلاحیت پر شاید اتنا اعتماد نہیں ہوتا، اس کے اس لینگویج پر عبور ہے کہ نہیں آپ کو اتنا اعتماد نہیں ہوتا، اور جو وہ متن پیش کر رہا ہے اس پر بھی آپ کو اعتماد نہیں ہوتا کہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے یا کسی حدیث یا کسی آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ لہذا وہ جب بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں اسی کتاب کے ذریعے تو آپ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں نے اس کتاب سے یہ بات پڑھی ہے، صحیح ہے یا غلط وہ رائٹر جانے، مصنف جانے اور آپ جانے، میں فقط نقل کر رہا ہوں۔ عزیزو یہ قرآن کی جب بات آتی ہے اللہ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ اعتماد کے ساتھ آپ اور ہم لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، خبردار ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اللہ کر رہا ہے ہماری ہے۔ اب آپ دل بھر کے، جی بھر کے اس کتاب پر عمل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے نازل کیا ہے وہ ذمہ داری لیتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں، اور قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خدا کی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے۔ اب آئیے عزیزو اللہ نے کیا کہا اس پاکیزہ کتاب کے اندر جس کے لیے اللہ نے کہا شک بھی نہیں کرنا، یہ عام بندے کی کتاب ہے ہی نہیں، اس کی کتاب ہے جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اسی نے کتاب کو نازل کیا قلب مصطفیٰ پر۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے عصر کی قسم یہ انسان خسارے میں ہے۔
مجھے عصر کی قسم کہ یہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کو انجام دیا، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، باقی تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اب اللہ نے قسم اٹھایا زمانے کا، عصر وقت ہے، ٹائم ہے، ایک زمانے پر مشتمل ہے، اللہ نے کہا مجھے زمانہ عصر کی قسم۔ اب آئیے میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ کس کو کہتے ہیں، زمانہ کب بنتا ہے، اللہ زمانے کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں زمانہ غیر محسوس طریقے سے گزرتے ہوئے لمحات اور ساعتوں کو زمانہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا صبح تھی، اب ہم دوپہر میں کھڑے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کل صبح رات کیسے گزری، پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی غیر محسوس طریقے سے جو لمحات اور ساعتیں گزر جاتی ہیں، اس ساعتوں اور ان لمحات کے گزرنے کے بعد یہ زمانہ تشکیل میں آتا ہے، یہ زمانہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ کرے اس غیر محسوس گزرتے ہوئے ساعتوں کی قسم کہتا ہوں یہ انسان خسارے میں ہے۔ بھئی یہ انسان خسارے میں ہے کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ انسان اس زمانے کا محکوم ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولا کرے، آپ کہتے ہیں صاحب کیا کرے زمانہ ایسا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سچے کا تو کوئی ہے ہی بھی نہیں، سچ بولتے ہیں تو دوسرے دن ہمیں جیل میں جانا پڑے گا، اس لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، زمانے میں رہنا ہے تو جھوٹ۔ میں کہتا ہوں سود نہ لیا کریں، کہتے ہیں زمانہ ایسا ہے، سارے کاروبار چلتے نہیں ہیں، جب تک ہم سود نہیں لیں گے تو ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں رشوت نہ لیں، آپ کہتے ہیں زمانہ ایسا ہے سارے لیتے ہیں، اس پگار کے اندر جو 20-25 ہزار ملتی ہے گھر تھوڑی چلتے ہیں۔ حکومت نے بھی یہی ایک پالیسی بنائی ہے، ٹھیک ہے کچھ لو کچھ دو، اور اسی زمانے کے ساتھ آپ کو رہنا ہے تو کچھ لینا بھی ہے کچھ دینا بھی ہے۔ یعنی یہ انسان جو زمانے کا محکوم ہے، جو زمانے پر حکومت نہیں کرتا بلکہ زمانہ اس پر حکومت کرتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمانے کا قیدی ہوں، جیسے مجھے زمانہ کہے گا ویسے میں کروں گا، اگر میں نے ایسے کیا تو زمانہ صحیح ہوگا، میرا وقت اچھا گزرے گا، اگر میں نے ایسے نہیں کیا تو زمانہ مجھے پیچھے چھوڑ دے گا، زمانہ آگے نکل جائے گا۔ بھائی اس زمانے کو روک دو، تم حاکم بن جاؤ، زمانے کو محکوم کر دو۔ یہ کہتا ہے نہیں، زمانہ ہمیں محکوم کرتا ہے، زمانہ خود حاکم بن جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زمانہ یعنی غیر محسوس طریقے سے گزرنے والی ساعتوں کو زمانہ کہتے ہیں۔ زمانے کو روکنا آپ اور ہمارے بس کی بات نہیں ہے، زمانے کو وہ روک سکتے ہیں جو زمانے کے ہر ساتھ پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ زمانے کو وہ افراد وہ ہستیاں روک سکتی ہیں جو زمانے کے ہر ساتھ اور لمحے پر ولایت تکوینی کے ذریعے وہ کنٹرول رکھتی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ پہنچا ہوا بندہ ہے، یہ زمانے کا محکوم نہیں بلکہ زمانے پر حاکم ہے، اس لیے یہ زمانے کو روک سکتا ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ زمانے کو ہم روک سکتے ہیں، درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر، پھر بھی بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ آپ اور ہم زمانے کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ کوئی بڑا آدمی روک سکتا ہے؟ ملک کا حکمرانوں کہیں کہ آج دوپہر ہی رہے، یعنی میرے بس میں نہیں ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ لمحہ گزر گیا۔ ہر آنے والا لمحہ کسی کا بھی انتظار نہیں کرتا، یہ زمانہ گزرتا جا رہا ہے۔ لیکن عزیزوں اسی زمانے کے اندر کچھ ایسی شخصیات ہیں جو جب اللہ نے ان کو معراج پہ بلایا تو بستر جیسے گرم تھا ویسے ہی گرم رہا، جیسے پانی وضو کا آ رہا تھا وہ آتا رہا، جیسے دروازے
زمانے کو روک سکتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ زمانے کا حاکم ہے.